اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وہ علم کی نعمت ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد سب سے پہلا تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان اول کو عطا فرمایا وہ علم کا تحفہ تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور علماء عظیم انسان ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے مسلمان بھائی مفتی عبدالقوی جیسے علماء کی اور جن کے ساتھ مفتی کا لاحقہ لگا ہوا ہے ان کی کرتوتوں کو دیکھ کر، ان کے حرکتوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اے علماء کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، مفتیوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی مسلمان بھائیوں کو علماء کی قسمیں بتاؤں تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو جائے، اور ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ علماء کی مختلف کیٹیگریاں ہیں اور ان کے مختلف قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے قسم علماء کی علماء ملت ہے۔ علماء ملت یہ وہ علماء ہے جو اسلام کے لیے جیتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق احکامات صادر کرتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق فتوی جاری کرتے ہیں، اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ علماء ہے جن کو علماء ربانی کہا جاتا ہے، علماء حق کہا جاتا ہے، اور یہی وہ علماء ہے کہ جن کی گواہی اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ برابر کی ہے اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ برابر کی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ یہی وہ علماء ہے کہ جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کامل خشیت ان علماء کے اندر موجود ہوتی ہے، علماء حق کے اندر، اس لیے کہ یہ اللہ کے ذات کو، اللہ کے اسماء و صفات کو دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہی وہ علماء ہے کہ جن کی درجے اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے بلند کی ہے، اور یہی وہ علماء ہے جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور یہی وہ علماء ہے کہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ لولا العلماء لکان الناس کالبہائم۔ اگر یہ علماء حق نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور یہی وہ علماء ہے کہ جو لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں، جن کے لیے سمندروں میں مچھلیاں اور چیونٹیاں اور ساری کائنات دعا دیتی ہے۔ دوسری قسم علماء دولت اور علماء حکومت ہے۔ یہ وہ علماء ہوتے ہیں کہ جو حاکم وقت کی چاہت کو دیکھتے ہیں کہ ان کی چاہت کیا ہے، لہٰذا وہ حاکم وقت کی مرضی کے مطابق فتوی جاری کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کی نصوص کو حاکم وقت کے مرضی کے مطابق بنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور آیتوں کو توڑ مروڑ کر حاکم وقت کی رضامندی اور ان کی چاہت اور ان کی پالیسیاں ان سے ثابت کرتے ہیں۔ تیسری قسم علماء امت، یہ وہ علماء ہوتے ہیں کہ جو عوام کے رجحان کو دیکھتے ہیں کہ عوامی رجحان کس طرف ہے۔ اگر عوام کسی چیز کے حلال ہونے کی طرف مائل ہوتے ہیں تو یہ علماء اس چیز کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کے رجحان کسی چیز کے حرام ہونے کی طرف ہے
تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو حرام قرار دے. بس ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام میں ان کی مارکیٹ چمک جائے اور ان کو مالی مفادات حاصل ہو جائے اور عوام سے واہ واہ حاصل کرے. یہی وہ علماء ہے کہ جن کے متعلق قرآن کریم نے ان کو کاتمین حق قرار دیا ہے، ان کو ملعون قرار دیا ہے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. یہی وہ علماء ہے کہ سورۃ التوبہ 34 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو، بے شک بہت سارے مولوی، کثیرا من الاحبار، بہت سارے مولوی والرہبان اور پیر، لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناحق طریقے پر، ویصدون عن سبیل اللہ، اور حق راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. کثیر فرمایا کہ بہت سارے اس طرح کرتے ہیں، بہت سارے، کثیر من الاحبار والرہبان. پتہ چلا کہ یہ لوگ زیادہ ہوں گے اور جو علماء حق ہے وہ قلیل ہوں گے، وہ کم ہوں گے. یہ وہ علماء ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پرست عالم کی مثال کتے کے ساتھ پیش کی ہے سورۃ اعراف میں 176 نمبر آیت میں. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. کتے کے ساتھ کیوں مثال پیش کی ہے؟ اس لیے کہ کتا حریص ہوتا ہے، تو دنیا پرست عالم بھی حریص ہوتا ہے. کتا وہ مالدار کے سامنے دم ہلاتا ہے، غریبوں اور فقیروں کے پیچھے بھونکتا ہے. تو اسی طرح دنیا پرست عالم یہ غریبوں کے ساتھ سیدھی منہ بات نہیں کرتا ہے اور مالداروں کے سامنے دم ہلاتا ہے. اور کتے کے ساتھ مثال اللہ نے اس لیے پیش کی کہ کتے کی خصلت یہ ہے کہ یہ اپنے ہم جنس کا دشمن ہوتا ہے. اگرچہ مالک کے ساتھ وفادار ہوتا ہے لیکن ہم جنس کا دشمن ہوتا ہے، دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا ہے. اس لیے دنیا پرست عالم وہ دوسرے عالم کو کبھی برداشت نہیں کرتا ہے. اپنے قریب وہ کسی مسجد کو برداشت نہیں کرتا ہے اور مدرسے کو برداشت نہیں کرتا ہے، کسی اور عالم کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے. اس طرح یہ وہ علماء ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ آیت نمبر 5 میں بے عمل علماء کی مثال اللہ تعالیٰ نے گدھے کے ساتھ پیش کی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. وہ گدھا جس پر کتابیں لادی ہوئی ہو، جس طرح اس کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے اس طرح اس کو بھی نہیں پہنچتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ان کیٹیگریوں کو سمجھنے کے بعد اب مفتی عبدالقوی یا ان جیسے جتنی بھی علماء پیدا ہوں گے، مفتی پیدا ہوں گے، آپ کو یہ کیٹیگریاں معلوم ہوں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کو نقصان 3 چیزوں سے پہنچتا ہے: ذلت العالم، عالم کی لغزش اور اس کا پھسل جانا کسی مسئلے میں، اور جدال المنافق بالکتاب، منافق کا جھگڑا کرنا کسی مسئلے میں قرآن کی آیت پیش کر کے. اور اس طرح الائمۃ المضلون، اور وہ ائمہ، وہ حکام جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب مفتی کا لقب، مفتی فتویٰ، سب سے پہلے اللہ نے قرآن کریم میں اپنے لیے اس منصب کو ثابت کیا ہے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. پھر اللہ کے رسول مفتی ہے، اور پھر وہ آدمی جو قرآن و سنت سے کسی مسئلے کا حل بیان کرتا ہے یا اس کے اندر اجتہادی صلاحیت ہے، قرآن و سنت سے اجتہاد کر سکتا ہے، اس کو مفتی کہتے ہیں. یہ اتنا بڑا منصب ہے. یعنی مفتی اللہ کی طرف سے دستخط کرتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے. اب اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے وہ بیہودہ
اور بدکار قسم کے عورتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور اسی طرح نکاح اور شادی کے اندر فرق کرتا ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم کی نصوص سے استدلال کرتا ہے، یہ وہ عالم ہے جس کو دنیا پرست عالم کہا جاتا ہے، اور یہ وہ عالم ہے جو علماء سو کی زمرے میں آتا ہے، اور یہ وہ عالم ہے کہ جو سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے امت کے لیے کہ عالم اور مفتی کا لاحقہ لگا کر وہ اس طرح کے نازیبہ حرکات کرتا ہے، اور اپنے بدکردار اعمال کو، بدکرداریوں کو جواز فراہم کرتا ہے شریعت سے، فحاشی پھیلاتا ہے۔ تو ان کیٹیگریوں کو سمجھنے کے بعد اب آپ کو تعجب نہیں ہوگا کہ مفتی قوی جیسے جتنے لوگ بھی پیدا ہو جائے، یہ اسلام پر حجت نہیں ہے۔ اسلام یعنی وحی قرآن و سنت کی وہ حجت ہے عالم پر بھی اور جاہل پر بھی، اور کوئی عالم حجت نہیں ہے اسلام پر اگر اس کا قول و فعل وہ اسلام کے خلاف ہو۔